پچھلے 12 گھنٹے نے کافی حد تک اس ملک کو جو ہے وہ ہلا کے رکھ دیا۔ کہانی کے اندر ایک عجیب سا ٹوسٹ آیا ہے۔ سابق چیف جسٹس جن کے گھر کے اندر دھماکہ ہوا، احتساب عدالت کے جو جج ہیں کی گاڑی پر راولپنڈی میں فائرنگ، اور انہوں نے پاکستان تحریک انصاف علیحدگی کا اعلان کر دیا۔ اس کے اندر چند فیک نیوز بھی ہیں۔ یہ ایک سٹنگ جج کے بارے میں جو ہے وہ آپ اس طرح کی بات کہہ رہے ہیں۔ حکومتی ایجنسی یہ ریکارڈنگ کر رہی ہے تو وہ غیر قانونی طریقے سے کر رہی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ الیکشنز کا سیزن جو آ رہا ہے، ہم الیکشنز کے حوالے سے آپ کو ڈیٹیلز دیا کریں گے، آپ کو بتائیں گے کہ الیکشنز کی کیمپیننگ کس طرح چل رہی ہے۔ لیکن پچھلے 24 گھنٹے کے اندر کہانی کے اندر ایک عجیب سا ٹوسٹ آیا ہے کہ فائرنگ اور دھماکوں کی خبریں اب مجھے آپ کو دینی پڑ رہی ہیں۔ اللہ خیر کرے، بڑی ورثم قسم کی چیز ہے یہ، اور اللہ نہ کرے کہ آئندہ یہ سلسلہ آگے چلے۔ لیکن پچھلے 12 گھنٹے نے کافی حد تک اس ملک کو جو ہے وہ ہلا کے رکھ دیا، جو خبریں سامنے آئی ہیں، بلکہ اس کے اندر چند فیک نیوز بھی ہیں اور میں اس کے بارے میں بھی بات کرنا چاہوں گا۔ لیکن سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے۔ اگر آپ الیکشنز کے حوالے سے اپڈیٹس حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہماری پوری ٹیم جو ہے وہ اس کے اوپر فوکس رکھے ہوئے ہے، اور باریک سے باریک خبریں بھی جو ہیں وہ ہم آپ سے شیئر کرتے رہیں گے۔ میں پہلے بھی یہ بات کہہ چکا ہوں کہ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اپنے ویلاگس کی تعداد بھی انکریز کریں۔ ابھی ہم 2 ویلاگس کرتے ہیں ایک دن میں، شاید اس کو ہم 3 کر سکیں۔ اٹ ول ٹیک این ایفرٹ، لیکن انشاءاللہ پوری کوشش ہوگی۔ تو چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ 1 ملین سبسکرائبرز کے ٹارگٹ تک ہم جا رہے ہیں اور بڑی تیزی سے اس طرف سفر ہمارا جاری ہے۔ آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ سب سے پہلے تو جناب ایک بری خبر، اور وہ یہ ہے کہ ملک بھر کے صارفین کے لیے بجلی مہنگی ہو گئی ہے۔ نیپرا نے کراچی سمیت ملک بھر کے لیے بجلی 1 روپے 15 پیسے فی یونٹ مہنگی کر دی ہے۔ نیپرا کے مطابق اضافہ مالی سال 2023-2024 کی پہلی سہمائی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کیا گیا ہے۔ صارفین کو جنوری تا مارچ 2024 اضافی ادائیگیاں جو ہیں وہ کرنی پڑیں گی۔ اس کے علاوہ جو کل سب سے پریشان کن خبر آئی، وہ آئی سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کے حوالے سے، جن کے گھر کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ ایک دھماکہ ہوا۔ اور وہ دھماکہ جو ہے اس کی ابھی تک جب ہم یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں تو 2 مختلف ورژنز ہیں۔ ایک یہ ہے کہ جی کریکر دھماکہ ہوا ہے، اور ایک خبر یہ ہے کہ گرینیڈ دھماکہ ہوا ہے۔ اٹس ٹو ارلی ٹو ٹیل دیٹ، اوبویسلی اس کی پھر فورینسکس ہوتی ہیں، ٹیمز آتی ہیں، وہ اس کو آئیڈینٹیفائی کرتی ہیں، لیکن فی الحال انیشل جو رپورٹنگ ہے وہ 2 مختلف ورژنز ہیں اس چیز کے۔ لیکن اس دھماکے کے وقت بتایا گیا ہے کہ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار گھر میں ہی اپنی فیملی کے ساتھ وہاں پہ موجود تھے۔ دھماکہ جو ہے وہ گراج میں ہوا ہے، لگ یہی رہا ہے جیسے باہر سے کوئی چیز جو ہے وہ اندر جو ڈرائیو وے ہوتا ہے، گراج ہوتا ہے، وہاں پہ پھینکی گئی ہے، اور اس سے گھر کی کھڑکیاں جو ہیں اس کے شیشے بھی ٹوٹ گئے۔ پولیس بعد میں جائے وقوع کے اوپر پہنچی۔ اے آر وائی نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ ثاقب نثار کے بیٹے کو 2 بار دھمکیاں جو ہیں وہ مل چکی ہیں۔ اچھا، اس سے پہلے ثاقب نثار صاحب کے جو صاحبزادے ہیں وہ بھی خبروں میں آ چکے ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا، اور ان کی ایک آڈیو لیک ہو گئی تھی جس کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹس کو لے کے جو ہے وہ کوئی پیسوں کی بھی گفتگو ہو رہی تھی، اور اس کے بعد یہ معاملہ آلریڈی کورٹ کے اندر بھی چلا گیا تھا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس سے ریلیٹڈ ہے، میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس سے پہلے بھی جو ہے ان کے صاحبزادے کے بارے میں جو بات ہو رہی ہے تو وہ پہلے بھی خبروں میں آ چکے ہیں۔ ثاقب نثار کے مطابق کسی نے باہر سے کوئی چیز گراج میں پھینکی ہے، گراج میں کھڑی گاڑی تباہ ہو گئی، گارڈ اور ملازمین معمولی زخمی ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم سب گھر والے خیریت سے ہیں، ابھی یہ معلوم نہیں کہ کیا چیز اندر پھینکی گئی، پولیس تفتیش کے بعد ہی کچھ کہا جا سکتا ہے، امید ہے جلد ذمہ دار جو ہیں وہ پکڑے جائیں گے۔ اب اس ساری چیز کے بعد اوبویسلی ثاقب نثار صاحب جو ہیں وہ ایک ایسی شخصیت ہیں جن کے اوپر مسلم لیگ نون جو ہے وہ تنقید کرتی رہی ہے، کبھی بابا رحمتے اور ڈیم والے بابا، اس قسم کے القابات جو ہیں ان کو سوشل میڈیا کے اوپر دیے جاتے رہے ہیں، خاص طور پہ مسلم لیگ نون کے سپورٹرز کی جانب سے۔ پاکستان تحریک انصاف کے لیے البتہ وہ بڑی ایک ہائی گراؤنڈ رکھتے تھے، خاص طور پہ جو ان کا کنڈکٹ رہا 2017-2018 کے دوران جب پیناما کا کیس چل رہا تھا، تو پاکستان تحریک انصاف نے کافی ان کو سپورٹ کیا، بلکہ بعد میں وہ جو ایک ڈیم فنڈ بنایا تھا اس میں فیصل واڈا صاحب کے ساتھ انہوں نے کافی دورے شورے بھی کیے تھے، فنڈز وغیرہ بھی اکٹھے کیے تھے، تو پی ٹی آئی جانب سے جو ہے وہ ان کو کافی سراہا جاتا ہے۔ اب اوبیسلی اس واقعے کے بعد جو ہے ایک پولیٹیکل اینگل تو نکلے گا، جب آپ انوالو ہوتے ہیں پالیٹکس کے اندر تو یہ اینگل بھی نکلے گا، لیکن اوبیسلی فنگر پوائنٹنگ اس وقت کسی طرف بھی نہیں کی جا سکتی جب تک پولیس جو ہے اس واقعے کی تحقیقات نہ کرے۔ بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، اوبیسلی یہ جو ہماری انٹرنل پالیٹکس ہے یہ تو ہم تو اس کے بارے میں اچھی طرح جانتے ہیں، لیکن انٹرنیشنل میڈیا کے اندر اگر یہ خبر رپورٹ ہوگی تو یہی کہا جائے گا کہ پاکستان کے ایک سابق چیف جسٹس کے گھر کے اوپر جو ہے وہ اس طرح ایک دھماکہ ہوا ہے۔
تو یہ کافی پریشان کن بات ہے. آئی ہوپ کہ جلد از جلد جو کلپریٹس ہیں ان کو گرفتار کیا جائے. اس کے علاوہ جیو نے کل بڑی ہی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا میری نظر میں, اور ہوا یہ کہ سب سے پہلے ایک بریکنگ نیوز جو ہے وہ چلائی گئی, اور وہ بریکنگ نیوز یہ تھی کہ جناب احتساب عدالت کے جو جج ہیں محمد بشیر صاحب, ان کے گھر, یہ تقریباً کوئی اپروکسیمیٹلی 6:30 پونے 7 بجے کے بیچ میں جو ہے وہ یہ خبر آئی, اور وہ یہ تھی جی احتساب عدالت کے جج محمد بشیر کی گاڑی پر راولپنڈی میں فائرنگ. اب آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ یہ ایگزیکٹ اسی طرح ہی جو ہے وہ یہ خبر چلائی گئی, اور یہ کتنی پریشان کن خبر ہے کہ آپ جو ہے وہ یہ بات کریں. اور یہ بتایا گیا کہ جی وہ اڈیالہ جیل سے جو ہے وہ کیس کی سماعت کے بعد جو ہے وہ واپس جا رہے تھے, تو تب ان کی گاڑی کے اوپر فائرنگ ہوئی ہے. اچھا, محمد بشیر صاحب جو ہیں وہ آبویسلی اس وقت عمران خان صاحب کے کیسز سن رہے ہیں اڈیالہ جیل کے اندر. اب یہاں پہ بھی ایک پولیٹیکل اینگل نکل آتا, جس طرح یہ سٹوری جیو نے ایکچولی رپورٹ کی کہ جی ان کی گاڑی کے اوپر فائرنگ ہوئی ہے, اور شایان نامی ایک شخص نے جو ہے وہ یہ بیسیکلی فائرنگ کی اور پولیس نے اس کو گرفتار کر لیا. بعد میں یہ پتہ لگا کہ ایکچولی ان کی گاڑی پر فائرنگ نہیں ہوئی تھی, ان کی فائرنگ سے قبل ہی جج کی گاڑی اس علاقے سے گزر چکی ہوئی تھی. یہ وہاں کا ایک الگ واقعہ تھا, اور البتہ روٹ جو ہے وہ وہی تھا, جج صاحب آلریڈی وہاں سے گزر چکے ہوئے تھے. تو یہ بیسکلی پی ایف چوک ہے جہاں پہ شایان نامی لڑکا اپنے عزیزوں کو زبردستی ساتھ لے کر جا رہا تھا. رشتہ دار جانا نہیں چاہتے تھے, وہاں پہ کوئی تو تکرار ہوئی اور اس کے اوپر اس نے جو ہے وہ فائرنگ کر دی, ہوائی فائرنگ کر دی اس لڑکے نے. تو یہ پینک پھیل گیا, لیکن جیو نے اس کو جو ہے وہ رپورٹ کیا کہ جناب جج کی گاڑی کے اوپر جو ہے وہ فائرنگ ہو گئی ہے. اتنی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ, مطلب میں آئی ایم شاکڈ. آئی ڈونٹ نو جیو جو ہے اس کے اوپر انٹرنلی کوئی ایکشن لیتا ہے یا نہیں لیتا, کہ آپ اتنی بڑی بات جو ہے, اور یہ تو پہلے جو ہے جو ثاقب نثار صاحب تھے وہ تو فارمر چیف جسٹس تھے نا, یہ ایک سٹ ان جج کے بارے میں جو ہے وہ آپ اس طرح کی بات کہہ رہے ہیں. تو بعد میں تھوڑی دیر کے بعد جو ہے ساری تردید ہو گئی اور خبر جو ہے وہ ایکچولی کچھ اور نکلی. اس کے علاوہ انہی جج محمد بشیر کے بارے میں بتا دوں, احتساب عدالت نے عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف توشہ خانہ ریفرنس باقاعدہ سماعت کے لیے منظور کر لیا ہے. جج محمد بشیر نے اڈیالہ جیل میں سماعت کے دوران نیب کی جانب سے دائر کردہ ریفرنس سماعت کے لیے منظور کرتے ہوئے فریقین کو نوٹس جاری کر دیے. نیب نے منگل کے روز عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف توشہ خانہ ریفرنس دائر کیا تھا. ریفرنس میں کہا گیا کہ 108 میں سے عمران خان اور بشرا بی بی نے 14 کروڑ روپے مالیت کے 58 تحائف اپنے پاس رکھے. تحائف کم مالیت ظاہر کر کے اپنے پاس رکھے گئے ہیں. اب ظاہری بات ہے پاکستان تحریک انصاف اس کو کنٹیسٹ کرتی ہے, وہ تو کہتی ہے کہ جی عمران خان صاحب نے تو ایکچولی پہلے پیسے کم دینے پڑتے تھے, عمران خان صاحب نے اس کی پرسنٹ بڑھا دی اور بڑے ہوئے پیسے جو ہیں انہوں نے پے کیے. سو یہ تضاد جو ہے وہ دونوں سائڈ سے پایا جاتا ہے. اس کے علاوہ امجد خان نیازی, ان کا ایک ویڈیو پیغام جو ہے وہ سامنے آیا, اور انہوں نے پاکستان تحریک انصاف اور فی الحال سیاست سے علیحدگی کا اعلان کر دیا. انہوں نے کہا میں 9 مئی کو بھی اس سانے کی میں نے مذمت کی تھی. ملک میں ریاستی اداروں اور عوام میں انتشار نہیں ہونا چاہیے. موجودہ حالات ٹکراؤ کی صورتحال پیدا کر رہے ہیں. تحریک انصاف سے علیحدگی اختیار کر رہا ہوں, اپنی صحت کی وجہ سے الیکشن میں حصہ نہیں لوں گا. لیکن پاکستان تحریک انصاف اس کے اوپر بھی یہ کہہ رہی ہے کہ جی ان کے اوپر تشدد کیا گیا ہے اور زبردستی ان سے یہ بیان دلوایا گیا ہے. اسد کیسر صاحب کو مردان جیل سے رہا کر دیا گیا ہے. کل رات کو یہ ڈیولپمنٹ ہوئی, اور 3 MPO کے تحت 18 روز سے جیل میں وہ قید تھے, اور رہائی کے بعد اسد کیسر صاحب نے کوئی خاص گفتگو نہیں کی میڈیا سے, اور اس کے بعد وہ وہاں سے چلے گئے. اس کے علاوہ جناب الیکشن کمیشن نے عام انتخابات 2024 کے لیے سیاسی جماعتوں کے لیے ضابطہ اخلاق جاری کر دیا ہے. اعلامیہ کے مطابق سیاسی جماعتیں امیدوار ایسی رائے کا اظہار نہیں کریں گے جو نظریہ پاکستان, ملکی خود مختاری, سلامتی, سالمیت کے خلاف ہو. سیاسی جماعتیں ایسی رائے کا بھی اظہار نہیں کریں گی جس سے عدلیہ یا فوج کی شہرت کو نقصان پہنچے یا ان کی تضییق ہو. اس کے علاوہ سیاسی جماعتیں الیکشن کمیشن کی تضییق سے اجتناب کریں گی. الیکشن کمیشن کے اعلامیہ کے مطابق مخالف امیدوار کو دستبردار یا ریٹائر ہونے کی ترغیب یا اس کے لیے رشوت یا تحفہ دینے سے گریز کیا جائے گا. اس میں پتہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ اسے کٹا نہیں جائے گا یا نہیں کٹا جائے گا. نہیں, یہ نہیں لکھا ہوا ہے اس میں کہ آپ اس کو کٹ نہیں سکتے, یہ چیز لکھی نہیں ہوئی اس کے اندر. لیکن یہ لکھا ہوا ہے کہ جی آپ مخالف امیدوار کو دستبردار یا ریٹائر ہونے کی ترغیب نہیں کر سکتے. تو پتہ نہیں اس میں مارنا مورنا اس میں آتا ہے کہ نہیں, پتہ نہیں, چلیں چھوڑے مٹی میں, آگے چلتے ہیں. اچھا جی, اس کے علاوہ نواز شریف جو ہیں جناب وہ لاہور کے NA 130 اور مانسیرا NA 15 سے بھی جو ہے وہ الیکشن لڑیں گے. جیو نے یہ رپورٹ کیا ہے. قومی اسمبلی کا حلقہ NA 15 مسلم لیگ نون کا مضبوط حلقہ تصور کیا جاتا ہے. 2000 یہ جو مانسیرا والا ہے, یہ میں اس کی بات کر رہا ہوں.
2018 کے انتخابات میں اس حلقے سے کیپٹن صفدر کے بھائی جو ہے وہ کامیاب ہوئے تھے. نواز شریف صاحب اب اس مرتبہ اس جگہ سے الیکشن لڑنا چاہتے ہیں, اور 2013 میں اسی حلقے سے کیپٹن صفدر جو ہیں وہ جیتے تھے. تو کافی حد تک سیکیور حلقہ مسلم لیگ نون سمجھتی ہے, اسی لیے میاں صاحب جو ہیں وہ یہاں سے الیکشن لڑنا چاہ رہے ہیں. شہباز شریف لاہور کے NA 123 اور صوبائی اسمبلی کی سیٹ پر جو ہے وہ الیکشن لڑیں گے. اس کے ساتھ ساتھ کہا جا رہا ہے کہ شہباز شریف نے کراچی کے حلقہ NA 242 سے بھی جو ہے وہ کاغذات نامزدگی وصول کر لیے ہیں. مریم نواز کے بارے میں کہا جا رہا ہے جی وہ NA 119 کے ساتھ ساتھ اسی حلقے سے صوبائی اسمبلی کے سیٹ کے اوپر بھی الیکشن لڑیں گی, اور 2 صوبائی حلقوں کے اندر جو ہے مریم نواز الیکشن لڑنے جا رہی ہیں. لاہور کے NA 119 سے علیم خان نے بھی البتہ کاغذات نامزدگی جو ہے وہ وصول کر لیے ہیں, اور حمزہ شہباز NA 118 سے الیکشن لڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں. ابھی تک ہم نے آج سے چند دن پہلے عاصم نصیر صاحب جو سینئر جرنلسٹ ہیں لاہور سے, انہوں نے خبر دی تھی کہ ایاز صادق اور روہیل اصغر جو ہیں ان کا آپس میں ایک کلیش پڑ رہا ہے کہ دونوں جو ہیں وہ ٹکٹ کے امیدوار ہیں. تو یہ کلیئر نہیں ہو پا رہا کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ کس کو ٹکٹ دے گی. یہ معاملہ ابھی بھی لٹکا ہوا ہے, آخری جو رپورٹس آ رہی ہیں وہ ابھی تک یہ معاملہ لٹکا ہوا ہے کہ کس نے جو ہے وہ یہاں سے الیکشن لڑنا ہے. کیپٹن صفدر نے البتہ ایک اناؤنسمنٹ کر دی ہے. انہوں نے کہا جی پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز ہوں گی اور خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ امیر مقام ہوں گے. مجھے یہ نہیں پتا کہ پہلی والی بات ابھی تک 100% کنفرم نہیں ہے یا دوسری والی بات ابھی تک 100% کنفرم نہیں ہے, کیونکہ یہاں پہ جو ہوائیں چل رہی ہیں مطلب ماڈل ٹاؤن لاہور کے اندر جو نون لیگ کا جہاں پہ ہیڈ کوارٹر ہے وہاں پہ تو وزیر اعلیٰ کی جو ہوا چل رہی ہے وہ شہباز شریف صاحب کی چل رہی ہے. تو مجھے نہیں پتا کہ کیپٹن صفدر نے یہ بات کس طرح اناؤنس کر دی, کیونکہ ابھی تک یہ بات نواز شریف صاحب نے اناؤنس نہیں کی ہوئی کہ ان کے بھائی وزیر اعلیٰ ہوں گے اگر نون لیگ جیت گئی تو, یا پھر ان کی صاحبزادی جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ ہوں گی. تو لیکن کیپٹن صفدر نے اپنی طرف سے اناؤنسمنٹ کر دی. انہوں نے کہا میں الیکشن میں حصہ نہیں لوں گا, عوام کی خدمت کروں گا, کیونکہ بیسکلی الیکشن میں حصہ لینے کے بعد تو عوام کی خدمت ہوتی نہیں ہے نا, تو اس لیے انہوں نے اس مرتبہ ڈیسائیڈ کیا عوام کی خدمت کریں گے وہ. اچھا جی, ہمایوں اختر خان صاحب کے حوالے سے ایک بڑی حیران کن خبر آئی, اور وہ یہ ہے ابھی وہ استحکام پاکستان پارٹی میں چلے گئے تھے, تو ان کے بارے میں خبر آئی ہے کہ فیصل آباد کے حلقہ NA 97 تاندیا والا سے وہ الیکشن لڑنے کے لیے RO کے دفتر پہنچ کر کاغذات نامزدگی جمع کروا چکے ہیں. ہمایوں اختر خان صاحب نے لاسٹ ٹائم یہ الیکشن جو ہے لاہور سے لڑا تھا, اور عمران خان صاحب جہاں سے جس حلقے سے جیتے تھے بعد میں وہ حلقہ انہوں نے ویکیٹ کر دیا تھا اور دوسری سیٹ انہوں نے اپنے پاس رکھی تھی, تو انہوں نے ضمنی الیکشن وہاں سے لڑا تھا. لیکن اس مرتبہ اب یہ فیصل آباد سیدھا وہاں پہ چلے گئے ہیں. بیسکلی IPP کے صدر عبدالعلیم خان نے پارٹی میں عمران کو کاغذات نامزدگی جمع کرانے کی ہدایت کر دی ہے, اور انہوں نے کہا جی ملک بھر میں ہر حلقے کے لیے ممکنہ امیدوار فوری کاغذات حاصل اور جمع کرائیں. ڈیرہ اسماعیل خان سے مولانا فضل الرحمان نے قومی اسمبلی کے حلقے NA 44 کے لیے کاغذات نامزدگی حاصل کر لیے ہیں. پیپلز پارٹی کے رہنما فیصل کریم کنڈی نے بھی اسی حلقے سے NA 44 سے جو ہے وہ کاغذات نامزدگی حاصل کر لی ہیں. خواجہ آصف نے ایک قومی اسمبلی NA 70 اور 2 صوبائی حلقوں سے کاغذات نامزدگی وصول کر لی ہیں, جبکہ اسی حلقے سے NA 70 سے فردوس عاشق اوان صاحبہ انہوں نے بھی کاغذات نامزدگی حاصل کر لی ہیں. مظفر گڑھ سے جمشید دستی نے NA 175 اور 176 کے لیے کاغذات نامزدگی حاصل کر لیے ہیں. جمشید دستی ٹریڈیشنلی بھی جو ہے وہ 2 حلقوں سے ہمیشہ الیکشن لڑتے ہیں, تو اس مرتبہ بھی ان کا یہی ارادہ ہے. پرویز الہی صاحب نے 6 حلقوں سے جو ہے وہ انتخابات میں حصہ لینے کا فیصلہ کیا ہے, اور ان کے وکیل نے کہا ہے کہ جی چودھری پرویز الہی نے جو ہے وہ پیپرز پہ دستخط بھی کر دیے ہیں. قومی اور صوبائی اسمبلی کی 3 نشستیں ہیں جہاں سے وہ الیکشن لڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں. گجرات, منڈی بہاؤدین, تلا گنگ, یہاں سے تلا گنگ وہاں سے یہ الیکشن لڑنے کا جو ہے وہ ارادہ رکھتے ہیں. پنجاب کے حوالے سے ایک بڑی حیران کن خبر جو ہے وہ سامنے آئی ہے, اور وہ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب نے بلاول بھٹو کو لاہور سے الیکشن لڑنے کا مطلب کہا ہے, مشورہ دیا ہے. پتہ نہیں یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے بلاول بھٹو کو اس قسم کا مشورہ دیا ہے, مطلب کیوں, مطلب اس کی مجھے سمجھ نہیں آئی, مطلب کیا سوچ کے یہ ذہن میں یہ چیز آئی ہوگی کہ جناب بلاول بھٹو نے لاہور ہی تکا دے دو. مطلب یہ انسلٹ کرنے والی بات ہے, یہ لٹرلی انسلٹ کرنے والی بات ہے, کیونکہ بلاول بھٹو کی کوئی فالوئنگ ہارڈلی یہاں پہ لاہور میں کسی ایک سیٹ پہ بھی نظر نہیں آتی. فرینکلی اسپیکنگ کوئی ایک سیٹ ہو نا جس میں آپ کہیں ہاں شاید ہلکا جا کوئی چانس ہو, وہ کوئی چانس بھی ایسا نہیں ہے. تو آئی ہوپ کہ بلاول بھٹو جو ہیں وہ اس تجویز پہ عمل نہیں کریں گے, کیونکہ بہت امبیرسنگ ہو سکتا ہے اگر انہوں نے یہ کام کیا تو.
اس کے علاوہ نواب شاہ میں این اے 207 سے آصف علی زرداری صاحب نے جو ہے وہ اپنا فارم جو ہے وہ وصول کر لیا ہے. پی ایس 36 سے جو ہے وہ آصف زرداری کی جو ہمشیرہ ہیں ڈاکٹر عذرا فضل پچوہو، ان کا فارم بھی جو ہے وہ وصول کر لیا گیا ہے. ملتان کے حلقے این اے 148 سے یوسف رضا گیلانی نے کاغذات نامزدگی حاصل کر لیے ہیں. خیرپور سے سابق وزراء اعلیٰ غوث علی شاہ اور قائم علی شاہ نے کاغذات وصول کر لیے ہیں. سکھر سے پیپلز پارٹی کے خورشید شاہ اور لسبیلا سے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب بلوچستان جام کمال، سابق صوبائی وزیر صالح بھوتانی اور اسلم بھوتانی کے کاغذات بھی جو ہے وہ وصول کیے گئے ہیں. ایم کیو ایم پاکستان کے مصطفیٰ کمال نے این اے 242 سے کاغذات نامزدگی وصول کر لیے ہیں. اس کے علاوہ الیکشن کمیشن نے رجسٹرڈ ابھی تک 175 سیاسی جماعتوں کی فہرست جاری کر دی ہے. تو ابھی تک کے مطابق یہ جو آنے والے الیکشنز ہیں اس میں 175 سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ الیکشنز میں حصہ لے سکتی ہیں جو رجسٹرڈ ہیں. انہوں نے کہا کہ جی ای سی پی اعلامیہ کے مطابق الیکشن کمیشن میں پاکستان تحریک انصاف عمران خان کے نام سے رجسٹرڈ ہے، مسلم نون شہباز شریف، پیپلز پارٹی بلاول بھٹو، پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز آصف علی زرداری، جمعیت علماء اسلام فے مولانا فضل الرحمان، مسلم لیگ فنکشنل صدر صبغت اللہ پیر پگاڑا، تحریک لبیک امیر سعد رضوی کے نام پہ رجسٹرڈ ہے. پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز پرویز خٹک کے نام پہ، استحکام پاکستان پارٹی عبدالعلیم خان کے نام پہ، متحدہ قومی موومنٹ کنوینر خالد مقبول صدیقی اور نیشنل ڈیموکریٹک موومنٹ جو ہے وہ محسن داوڑ کے نام کے اوپر رجسٹرڈ ہے. بلوچستان عوامی پارٹی صدر عبدالقیوم بزنجو کے نام پہ ہے، عوامی مسلم لیگ شیخ رشید کے نام پہ، جماعت اسلامی سراج الحق، مسلم لیگ کاف چودھری شجاعت حسین، عوامی نیشنل پارٹی اسفند یار ولی، بلوچستان نیشنل پارٹی اختر مینگل، نیشنل پارٹی صدر ان کے صدر عبد المالک اور قومی وطن پارٹی جو ہے آفتاب شیر پاؤ کے نام کے اوپر رجسٹرڈ ہے. یہ چند مین جماعتیں جو ہیں میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. اچھا جی، اس کے علاوہ آڈیو لیکس جو ہوئی ہیں اس کے اوپر ایک مزید ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. اس کیس میں وزیر اعظم آفس کی جانب سے ایک رپورٹ جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش کی گئی ہے. اٹارنی جنرل منصور عثمان نے عدالت کو آگاہ کیا کہ وزیر اعظم آفس کی پوزیشن ہے کہ آئی ایس آئی، ایف آئی اے اور آئی بی سمیت کسی کو بھی آڈیو ٹیپ کی اجازت نہیں ہے. اجازت لینے کی بات نہیں ہو رہی، ویسے ہی اجازت نہیں، انہوں نے کہا نہیں ہے اجازت، آپ نہیں کر سکتے. اگر کوئی حکومتی ایجنسی ریکارڈنگ کر رہی ہے تو وہ غیر قانونی طریقے سے کر رہی ہے. آئی ایس آئی کی رپورٹ کے مطابق سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے رپورٹ لینی پڑے گی تب یہ تحقیقات جو ہے وہ آگے بڑھ سکتی ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار نے کہا کہ آئی ایس آئی کہہ رہی ہے کہ آڈیو کہاں سے لیک ہوئی اس کے سورس کا پتہ نہیں لگا سکی. اٹارنی جنرل صاحب چیک کیجئے گا، کوئی خبر تھی آئی بی کو ریکارڈنگ کی اتھارٹی دی گئی. اٹارنی جنرل نے جواب دیا کہ وہ چیک کر کے بتا دیں گے، جس پہ بابر ستار صاحب نے کہا کہ اگر حکومت نے نہیں بتایا تو پھر ہم نیشنل اور انٹرنیشنل عدالتی معاون مقرر کریں گے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایف آئی اے اور دیگر کو دوبارہ جواب جمع کرانے کی ہدایت دیتے ہوئے سماعت جو ہے وہ ملتوی کر دی. تو آڈیو ریکارڈنگز جو ہیں وہ نہیں پتہ لگ رہا کہاں سے آئی ہیں. ہم مطلب ماشاءاللہ اتنے ترقی یافتہ ملک ہیں کہ ہم یہ تک نہیں ٹریس کر سکتے کہ اگر کسی نے کسی کی آڈیو ریکارڈ کر لی اور اس کو سوشل میڈیا پہ چڑھا دیا تو ہم اسے ٹریس نہیں کر سکتے کہ وہ کہاں سے آئی ہے. بس نہیں ہے، ہوتی مجبوریاں ہوتی ہیں انسان کی، کوئی مسئلہ نہیں. تو یہ جناب اب تک کی ڈیولپمنٹ تھی. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.